جناب صدیق اکبر خود فرماتے ہیں میرے بچپن کا زمانہ تھا، بچپن کا دور تھا، ابا حضور ایک دن مجھے لے کر بت خانے چلے جاتے ہیں اور جا کر مجھے بتوں کا تعارف کروایا، کہا جی یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں، یہ ہمیں پانی دیتے ہیں، یہ ہماری فلاں فلاں ضروریات پوری کرتے ہیں، کہا جی تم ان کی پوجا کرو۔ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر میں چھوٹا سا تھا، ابا حضور چھوڑ کے باہر چلے گئے، تم بتوں کی پوجا کرو میں آتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں بت کے سامنے چلا گیا، بت کو مخاطب کر کے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ فرماتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا انی عار فاکسینی، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہناؤ۔ فرماتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا اے بت میں پتھر اٹھا کے تجھے مارنے لگا ہوں، اگر واقعی تو سچا خدا ہے اپنی جان مجھ سے بچا لے، اپنی جان مجھ سے بچا لے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے یہ جملہ کہا اور میں نے پتھر اٹھا کے بت کو دے مارا۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ پتھر بت کو لگنا تھا، وہ بت منہ کے بل زمین کے اوپر گر پڑا۔ اتنے میں میرے والد ابا جان جناب ابو قحافہ آ گئے، فرمانے لگے او بیٹا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے تجھے اس کی پوجا کرنے کا کہا تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ بت کیسے گر گیا؟ فرماتے ابا حضور آپ نے تو کہا تھا یہ کھانا بھی کھلاتا ہے، یہ پانی بھی دیتا ہے، یہ کپڑے بھی دیتا ہے، ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ ابا حضور میں نے اسے کھانا مانگا، اس نے کھانا نہیں دیا، میں نے پانی مانگا پانی نہیں پلایا، میں نے کپڑے مانگے کپڑے نہیں دیے۔ ابا جان میں نے اس سے کہا میں تجھے مارنے لگا ہوں، اگر خدا ہے اپنی جان 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 بچا لے۔ فرماتے ہیں پھر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پتھر اٹھا کے اسے دے مارا، اس نے اپنی جان بچائی نہیں، یہ منہ کے بل زمین کے اوپر گر پڑا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں، جناب صدیق اکبر فرماتے گئے ابا حضور نے مجھے اٹھایا اپنے گھر کے اندر لے آئے، آ کر میری اماں حضور جناب ام سلمہ سے شکایت کی، اے ام سلمہ اے میری زوجہ کیسا تیرا بیٹا ہے، کیسا تیرا پتر ہے؟ میں اسے لے کر گیا بت خانے میں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، مگر بجائے پوجا کرنے کے اس نے ہمارے بت کو پتھر مار کے، ہمارے خدا کو پتھر مار کے گرا دیا ہے۔ اب سنو جناب ام سلمہ کا جواب۔ ام سلمہ کہنے لگی او میرے سر کے تاج، اس بچے کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس بچے کو نہ چھیڑو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جتنا عرصہ یہ میرے پیٹ کے اندر رہا میں جب بھی بت کے سامنے سجدہ کرنے جاتی تھی پیٹ میں درد ہو جاتا تھا، میں سجدہ نہیں کر پاتی تھی۔ فرماتی ہیں یہ تو ابھی بڑا ہو گیا دنیا کے اندر آ گیا، جب پیٹ میں تھا یہ خود کیسے سجدہ کرے، یہ تو مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں جب میرے پیٹ کے اندر تھا نا ابو بکر، ایک دن جناب ام سلمہ چلی گئی ایک مذہبی رہنما کے پاس، چونکہ پریشان تھی، کافی بار گئی ہیں بت خانے عبادت کرنے کے لیے، مگر سجدہ کر ہی نہیں سکتی تھی، پیٹ میں درد ہو جاتا تھا۔ پہلے نارمل طبیعت تھی، کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسا درد کوئی تکلیف نہیں، لیکن جو ہی بت خانے میں داخل ہوتی سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی پیٹ میں درد ہو جاتا تھا۔ اپنے مذہبی رہنما کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی کوئی مسئلہ بتاؤ، کوئی حساب کتاب کرو، یہ ماجرا کیا ہے؟ جب بھی بت کے سامنے جاتی ہوں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، پوجا نہیں کر پاتی ہوں۔ مذہبی رہنما نے حساب کتاب کیا، کتاب دیکھی، اس نے کہا او میری بارگاہ میں آنے والی ابو قحافہ کی بیوی جا چلی جا، تیرا مسئلہ ہی نہیں ہے، جا چلی جا، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا میرا مسئلہ نہیں تو پھر مسئلہ کس کا ہے؟ کہا جا اپنا کام کر، یہ تیرا مسئلہ نہیں، یہ جو تیرے پیٹ میں بچہ آ گیا ہے یہ بچہ تیرا بت کے سامنے جھکنا پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ماں کے پیٹ میں، کہا یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں تو نے اٹھا رکھا ہے یہ بچہ تجھے بت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کسی بت کے سامنے تو سجدہ کرے۔ اب جو ابو بکر والدہ کے بطن میں ہو تو اپنی ماں کو بت کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتا، وہ ابو بکر دنیا میں آ کے خود بت کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟